السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ کل ہم تعریف، شکر، ثنا، مدح، احسان، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاک ذات کے لیے کہ جس کی رحمت، کرم، فضل، احسان ہمارے لیے اس بوجھل زندگی کو آسان کیا رکھتا ہے۔ میرے پیارے بھائی دوستو، یہ جو زندگی ہمارے سامنے دوڑتی، بھاگتی، چلتی پھرتی، ہنستی، مسکراتی، رنگوں سے بھرپور نظر آتی ہے، اس کے پیچھے اللہ کا بہت بڑا کرم۔ نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ اکثر و بیشتر دھوکے میں رہ جاتے ہیں۔ الصحت والفراغ، صحت 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 اور فراغت۔ آج موقع ہے، بھاگ لیں، دوڑ لیں، آ جائیں، بیٹھ جائیں، سن لیں، کر لیں، کچھ ہو جائے، بن جائے بات۔ آج موڈ نہیں ہے سر۔ اور صحت دی ہوئی ہے اللہ نے، جس دن یہ صحت کی نعمت چھین لی، اللہ اکبر و کبیرہ، 50,000 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، 50,000 مشینیں ہیں، نہ بندے سے دل سنبھلتا ہے، نہ گردے سنبھلتے ہیں، نہ پھیپھڑے سنبھلتے ہیں، نہ معدہ سنبھلتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، معذرت چاہوں گا آپ کے پاس لیٹ بھی پہنچوں، ایکچولی ہاسپٹل سے ہی آ رہے ہیں، کوئی بہرحال ایمرجنسی کا ایک معاملہ، ہارٹ پیشنٹ اور یہ چیزیں ساری، تو میں خود وہ چیزیں خود بھی دیکھ رہا تھا اور بڑی دیر یہ سوچتا رہا، یا اللہ تو ساری زندگی ہمیں دوڑائے رکھتا ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اور ذرا سا ہمارا مسئلہ ہوا گردوں کا، جی ڈائلیسس پہ بیٹھے ہیں، دل کا مسئلہ ہوا ہارٹ والوں کے پاس بیٹھے ہیں، جی لنگس کا مسئلہ ہو گیا، پانی بھر گیا تو لگی ہوئی ہیں، اور یہ 50,000 چیزیں لگنے کے باوجود کچھ سنبھلتا نہیں۔ کہتے جی اس کو پکڑتے ہیں تو وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں تو وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت۔ میرے پیارے بھائی دوستو، بس کیا کریں، اگر واقعتاً ان چیزوں کا احساس ہونا تو سجدے سے سر نہ اٹھے۔ بندہ یہ نہ کہے اللہ یہ نہیں یہ نہیں، یہ نہ کہے یا اللہ تیری مہربانی یہ ہے، یا اللہ تیری مہربانی یہ ہے، یا اللہ تیری مہربانی یہ ہے۔ بندہ تو شکر کرتے 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 مر جائے گا۔ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ حضرت زکریا رضی اللہ عنہ کی بڑی پیاری انداز سے دعا نقل کی نا، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، اے میرے رب میں تجھ سے مانگ 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 بوڑھا ہو گیا ہوں، ہاں کب سے مانگ رہا ہوں، کب سے دے رہا، پھر بھی تیرے در سے مایوس نہیں، تجھی سے مانگ رہا ہوں۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، اور اللہ میں تجھ سے کبھی مانگ کر مایوس نہیں لوٹا۔ تو میرے پیارے بھائی دوستو، زندگی کا احساس، ان سانسوں کا احساس، اس وقت کا احساس، اس صحت جیسی نعمت کا احساس ہمیں نہیں۔
وہ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے بندے کو جہاں اگلے کہتے ہیں سر آپ کا 80% دل جواب دے چکا ہے، 100% آپ کے گردے فارغ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے جی، پھیپھڑوں میں آپ کے پانی بھر جاتا ہے، بس اب آپ اس کی آنکھوں میں دیکھیں گے کہ زندگی کیا ہوتی ہے. دنیا جان کی نعمتیں لا کے رکھ دیں گے نا، وہ ایک دفعہ مڑ کے دیکھے گا زندگی کیا ہوتی ہے. اللہ فضل وینٹیلیٹر ایسی ہے. ہمارے ارد گرد اللہ کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں سر، سمجھ کوئی نہیں آتی، لیکن ایسے ہی ہے جی، بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. حادثات جی، اموات، پریشانیاں، مشکلات، تکالیف اور غفلت کا وہ عالم ہے. اب کل سنڈے تھا نا جی، ہاں سنڈے، تو آپ گزر نہیں سکتے کسی شادی ہال کے بعد سے، شادی ہال والی روڈ سے نہیں گزر سکتے. صحیح، ٹوٹے پڑے، ٹوٹے پڑے، حالت بری ہوئی ہے. اور جو حیرت ہوتی ہے، جو شادی ہال سے بچ جاتے ہیں وہ ہوٹل، ریسٹورینٹ، کھانے پینے چیزیں، یعنی حقیقتاً پوچھیں تو ہمارے پاس صرف اس وقت جانوروں سے زیادہ بدترین انداز سے کھانے کے علاوہ کچھ نہیں بچا. ناراض نہ ہو، کوئی اگلا کام ہی نہیں. تو بہرحال جناب اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، کیا کریں. لیکن میں وہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں، صرف ہاسپٹل کا بندہ چکر لگا لے، اور ہاسپٹلز بھی ایسی ابلے پڑے، آپ کو ایسا لگے گا جیسے پوری خلقت ٹوٹی پڑی جی، سوائے مسجد کے ہر جگہ آپ کو بھری ہوئی نظر آئے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ عافیت کا معاملہ. یہ جو دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، اللہ ہمیں حق کو حق دکھا، اللہ اپنی رحمت، اللہ تو حق دکھا دیتا ہے، وہ تو رب کریم مہربان ہے. کون سی چیز ایسی ہے جو ہمیں نہیں بتا رہی کہ اللہ کی کتاب حق ہے جی. سب سے اہم ترین بات تو عرض کروں، یہ اللہ کی کتاب کیسے ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. یعنی اسلاف کے پاس یہ تو انداز نہیں تھا، صحابہ کے پاس یہ نہیں تھا، اتنا ایزی ایکسیس نہیں تھا. یہ اللہ نے ہمیں عنایت فرمایا. پتہ نہیں ان تلوں میں کتنا تیل ہے، انہوں نے کتنا کام کرنا ہے. آسان، ایزیسٹ وے سے، سمپلسٹ وے سے، بہترین ڈور سٹیپ پہ ہدایت رکھی ہے، ڈور سٹیپ پہ، فنگر ٹپ پہ. ایسے ہی نا، اس کے باوجود ساری زندگی موڈ نہیں بن پاتا سر، موڈ نہیں بن پاتا، کیا کریں. تو اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی بھی توفیق نصیب فرما. تو بہرحال بھائی دعائیں بھی ہیں، اللہ فضل فرمائے، کرم کرے، اللہ ہم پہ رحم فرمائے. ہماری پچھلی کلاس بھی نہیں کلاس تو ایکچولی ہوئی تھی، آپ تک وہ شاید پہنچ نہیں پائی ہوگی کیونکہ ہمارا لائیو سیشن نہیں ہوا تھا. ہمارے یہاں پہ سسٹم میں کوئی خرابی آ گئی تھی جس کی وجہ سے ہم نے کلاس تو کنڈکٹ کر لی تھی، لیکن بہرحال ہم نے آن لائن جو ساتھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوشش کی ایک اچھائی کرنے کا معاملہ کہ ہم آگے نہ بڑھیں، اور کچھ سیشن اس طرح کر لیا تھا کہ کچھ ریویژن ہو گئی تھی، کچھ ہماری گفتگو ہو گئی تھی. تو پوائنٹ وہ ہے جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے آغاز کریں گے. سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس میں بھی میں نے 2 آیتیں پھر پیچھے سے لی ہیں تاکہ کنیکٹیوٹی ہو سکے. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. پھر اس وقت کیا ہوگا جب فرشتے انہیں فوت کریں گے تو ان کے چہروں اور پشتوں پر مار رہے ہوں گے. یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے پیچھے لگ گئے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ، جس نے اللہ کو ناراض کر دیا. برا نہ منائیے گا، لیکن کیا کروں، ظاہر ہے میرے ذہن پہ نا ایک تاثر، خاص طور پہ جب میں جاتا ہوں ادھر ادھر چیزیں دیکھتا ہوں. اللہ خیر مجھے خود کو ہدایت دے، بہت ساری ٹیڑھ ہے، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے. لیکن کیا ہمارا کلچر ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی بھائی. مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، مٹ رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، بیماری ہے، تکلیف ہے، لیکن بے پردگی دبا کے ہوگی، طوفان بدتمیزی دبا کے ہوگی. فون پہ وہی آپ کی جس کے پیشنٹ مرنے والے ہیں اس کے فون پہ بھی گانے ہی لگے ہوں گے. یعنی ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے کہ مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی تو ہوتا ہے نا کہ بندہ لوٹ آئے فوراً کہ ہاں چلو آگے پیچھے تو اللہ نے فراوانی دی ہوئی تھی، اب اللہ نے ڈور کھینچی ہے تو میں انسان کا بچہ بن جاؤں. نہ نہ نہ، وہ سٹائل وہی ہے، بدماشی وہی ہے، گناہ وہی ہے، فرعونیت وہی ہے جی.
ہماری طغیانی ویسی ہے. ہاسپٹل میں بھی بہترین آپ کو جہاں پہ بھی سٹنگ ایریا ہوگا وہاں پہ آپ ذکر اذکار نہیں, آئیے ہاسپٹل کھیلتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, اسکرین لگی ہوئی ہے, سارا پورے ملک کی خبریں چل رہی ہیں, غلطی سے آپ کے منہ پہ یہ نہ آ جائے کہ یا اللہ معاف کر یہاں پہ آ گئے ہیں, اندر ہمارا مریض مر رہا ہے, ہم باہر تڑپ رہے ہیں, اللہ معاشی مسائل ہیں, اللہ فلانے مسائل ہیں, اللہ اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا. نہیں 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 نہیں, آپ غلطی سے بھی کہیں رب والے ٹریک پہ تو چڑھنا کوئی نہیں سر. وہ چاہے آپ موت کے منہ میں بھی پہنچ جائیں نا تو اگلے آپ کو رب کی. اور آپ نوٹ فرمائیے گا جب بندہ مرنے لگتا ہے نا تو شیطان جب گھیرتا ہے تو اور پوچھتے ہیں, ہاں بھائی شعوری طور پہ بتا تو جو ساری زندگی کہتا ہے اللہ ایک ذرا بتانا صحیح بھی ہے, ایسے ہی کہتا تھا. او جاتے جاتے کچوکا کہ یہ کہ نہیں یار مجھے سمجھ نہیں آتا, وہم تو ہے مجھے بھی رب ہے کہ نہیں ہے, ادھر ہی روح قبض کروا لے اور جہنم کا نوالا بنائے. جاتے جاتے اور زور لگاتے. اس لیے کیوں کہا جاتا ہے آخری لمحات میں زبان پر کیا ہونا چاہیے, کلمہ, اور دل کے یقین کے ساتھ ہو. اور سر وہ اگر کلمے والی زندگی بسر کی ہے تو کلمہ ہوگا, اگر دنیا والی زندگی بسر کی ہے تو کلمہ ہوگا. کیوں ہوگا, کیوں ہوگا؟ نوٹ فرمائیں, میں یہ بات کیوں اس لیے کہہ رہا ہوں, حالانکہ یہ بات تو ہو چکی ہے لیکن ظاہر ہے ایک نئے تاثر کے ساتھ, ایک نئے اثر کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے پیچھے لگ گئے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا. سر ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ ناراض کرتے ہیں جی. میں تو خاص طور پہ ہاسپٹل کے سینیریو میں بیٹھا ہوں نا, تو میں اسی کے اعتبار سے آپ سے کر رہا ہوں. جہاں پہ پہنچ گئے عبرت کا مقام ہونا چاہیے, نصیحت کا مقام ہونا چاہیے, لجاجت ہونی چاہیے, گڑگڑانا چاہیے, جھک جانا چاہیے, دل مائل ہو جائے, دل نرم ہو جائے. بندہ تو روتے بیٹھے بیٹھے رو رہا ہو, وہاں پہ بھی بیٹھ کے اللہ کی ناراضگی کو مول لیا ہوا جی. ماسخط اللہ وکرہ رضوانہ, اور انہوں نے اس کی رضا کو پسند نہ کیا, اچھا نہ جانا. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ, تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ ادغانہم, کہا جن کے دلوں میں مرض ہے کیا وہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینے ظاہر نہیں کرے گا. یہ دلوں کے مرض اللہ فضل فرمائے جی. قل یا ایھا الناس قد جاءتکم الموعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے کیا ہے بھائی, اللہ کی کتاب. ایک تو بڑا مسئلہ یہ سمجھ لے سر کہ ہمارے جو مسئلے مسائل پریشانیاں دکھ تکالیف ہمارا معاملات ہمارے دل کے معاملات کب درست ہوں گے, جب اللہ کی کتاب سے جڑیں گے. یہ کتاب اندر اترے گی لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً معناً معناً شوشہ شوشہ. یہ ہماری لاجکس نہیں, ہماری تھیوریز نہیں, ہماری دنیا کے معاملات نہیں. یہ فلسفی یہ کہتی ہے بات یہاں تک پہنچتی ہے, میرا خیال یہ ہے. دنیا بھر کا علم پڑھ کے اپنے آپ کو دانشور اور عقل مند سمجھتے ہیں اور قرآن سے بے بہرا ہوتے ہیں. اور پھر جو خیالات اپنے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں قرآن کا جب مطالعہ بھی کرتے ہیں, دیکھا جو میں یہ بات کہہ رہا تھا, تو بھائی تیرے دل کے اندر وہی مرض ابھی بھی موجود ہے, فکر نہ کر. جو بات میں کہہ رہا تھا وہ مل گئی نا, تو اپنی کئی باتیں نا خالی اس میں ڈھونڈ, جو اس کے اندر لکھا وہ ڈھونڈ. صحیح جی. یا پھر دوسرا انداز یہ جنریٹ ہوتا ہے کہ جی اس کتاب میں سے کچھ میم میخ نکالیں, کچھ دین میں سے میم میخ نکالیں, بس نہیں. کہا جن کے دلوں میں مرض ہے کیا وہ سمجھے ہوئے ہیں, ام حسب الذین, کیا ان لوگوں نے گمان کیا, فی قلوبہم مرض, کہ جن کے دل میں مرض ہے, لن یخرج اللہ ادغانہم, کہ اللہ ان کے کینے ظاہر نہیں کرے گا. جی جنگ احد کا اگر معاملہ لے لیں, عبداللہ بن ابی ہے, معاملہ تو چھپایا ہوا ہے جی, چل بھی پڑے ہیں بادل ناخواستہ, مسئلہ سارا دل کا ہے جی. دل کلیئر ہوتا ہے, بندہ کسی کام کو بڑے ذوق و شوق محبت پورے انشراح صدر کے ساتھ کرتا ہے, اور اللہ رحم فرمائے جب یہ 2 نمبر جی, جب گڑبڑ, جب بین جب 50-50 معاملہ ہے اور سمجھ نہیں آتا, کلیئر نہیں ہے, تو بس پھر یہی ہوگا. تو بھائی دیکھیں نا, اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے آگے تم کیا اپنی عقل لڑاؤ گے جی؟ مقابلہ باہر نکل کے کرنا اچھا ہے کہ اندر اچھا ہے؟
اب اگر اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر کی رائے رکھنے کے باوجود باہر چلے گئے تو اب مقابلہ کیا ہوگا جی؟ باہر ہی ہوگا. جنگ احد کی بات کر رہا ہوں، مدینہ میں رہ کے. دل میں کیا ہے؟ دل میں مرض ہے، بغض ہے، اناد ہے، کفر ہے، شرک ہے جی، نفاق ہے، گڑبڑیں ہیں، دنیا پرستی ہے، جہاد کی تال سے جو ہے رخ پھیرنے والا معاملہ ہے. اصل تو یہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول نے کسی بات کو طے کر دیا تو اب اس میں بھلا ہے، نفع ہے، نقصان ہے، کچھ بھی ہے. اب تو بندہ لبیک اللہم لبیک کہہ کے باہر کھڑا ہوگا، جیسے باقی صحابہ نے کہا. اب اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے. اسی لیے دیکھیں استخارہ جب ہم کرتے ہیں، استخارہ اللہ سے مشورہ کی ہے. اب ضروری نہیں کہ وہ کام واقعتاً آپ کے حق میں اچھا ہو جائے، اور ضروری نہیں کہ وہ کام واقعتاً آپ کے حق میں برا ہو جائے. آپ نے دعا کی اور ذہناً یہ سمجھا کہ یہ چیز اچھی ہے، کیونکہ آپ نے اللہ سے مشورہ کر لی، بس ختم ہو گئی بات. اب جو ذہن میں خیال آیا اور آپ نے کر ڈالا، اسی میں خیر تھی. جیسے دعا پڑھ کے ہم آ جائیں اور اپنی کوئی قیمتی چیز چھوڑ دیں اور پھر اس کے باوجود اٹھ جائے تو بندہ بد دل ہو جائے کہ جی میں نے تو دعا پڑھی تھی، میری چیز کیسے اٹھی؟ نہیں، بس تو نے دعا پڑھنی تھی، تیرا کام تھا، اس کے بعد اٹھ گئی، کوئی مسئلہ کوئی نہیں، صبر کر. صحیح، یعنی پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا، باہر نکل، ختم. اب یہ دل میں بغض پال کے رکھ لیں، مرض بنا کے رکھ لیں اور دین اسلام نہیں جی ہماری تو بات ہی نہیں مانی گئی، تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ دل کا مرض ہے جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سمجھ کوئی نہیں آتی. اور اپنے طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم چپ کے معاملہ بین کیے ہوئے ہیں، دونوں کے ساتھ چلا رہے ہیں. بڑا بندہ اپنے آپ کو سمارٹ سمجھتا ہے کہ دیکھو میں مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوں، کافروں کے ساتھ بھی ہوں، اگر کبھی کافر غالب آ گئے تو انشاءاللہ یہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے. کیوں؟ ہم نے ان کو چغلیاں نہیں لگاتے تھے، ہم ان کو بتاتے نہیں تھے، ہم ان کو سپورٹ نہیں کرتے تھے، اور مسلمان جیت گئے تو ہم کھڑے مسلمانوں کی طرف ہیں. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی منافقت، نفاق. ٹھیک ہے جی، وہ اللہ کرے ہمارے کسی بھی معاملے میں جھوٹ بولنے سے بھی بچے. جی منافق کی کتنی نشانیاں بھائی؟ ہاں جی 3 بھی ہیں 4 بھی ہیں. 3 نشانیاں بیان کی عمومی طور پہ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت رکھیں تو امانت میں خیانت کی جائے، اور جب کوئی جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ کرے. اور پھر جس میں جتنی خصلتیں ہیں وہ اتنا منافق ہے. مسلم کی روایت ہے، اتنے پرسنٹ ہے. اب جھوٹ کا دیکھ لیں گے معاملات میں، اللہ فضل فرمائے. اب دیکھیں نا بعض لوگ آگے پھر وہ ظاہری بات ہے ویسٹرن کلچر کے حوالے سے چاہے تھوڑا بہت جو بھی ملتا ہے آ کے وہ پھر اس کے کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں. بھائی اصل میں ہمیں ان سے امپریس نہیں ہونا، لیکن زیادتی تو ہے ہم سے. جھوٹ وہ بات ہے نا، سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ ساری پورا قرآن شریف ہے ہماری دکانوں کا. دکانوں کے نام کیا ہیں جی؟ یہی ہے نا، سبحان اللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ. اندر کیا ملنا ہے؟ اندر آئے تو صحیح، آپ اندر آئے تو صحیح، بعد میں بندہ نہیں ملنا. گڑبڑ ہو گئی. جھوٹ، امانت میں خیانت، جی گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا، تو منافقت. اللہ تعالیٰ اس معاملات میں جو ہے اس منافقت کو بھی دور فرما دیں. اور ظاہری بات ہے پھر یہ ہے ایک اور انداز سے بھی دیکھیں گے کہ نفاق کا یہ مرض ہمارے پاس کس انداز سے کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لے اور اس کے احکامات کو فالو نہ کرے، تو یہ بھی نفاق ہے. اس سے بڑا اور کیا نفاق ہوگا جی؟ اس سے بڑا اور نفاق کیا ہوگا کہ دعوے دار اس کے ہوں اور اندر دیکھیں نا، آپ نے باہر لکھا ہو کہیں سپر سٹور پہ یہاں پہ ہر چیز دستیاب ہے، اور اندر جائیں آپ جو آئٹم پوچھیں اگلے کہ نہیں یہ والا نہیں جی، اگلے یہ والا نہیں، یہ والا بھی نہیں. تو بندہ کہتا ہے بھائی کھولی کیوں ہی ہے، آگ لگاؤ اس کو، ختم کرو. باولے باہر آپ نے بورڈ لگایا ہوا ہے، تو باہر بورڈ لگایا ہو جناب دین اسلام کا، اور اندر دین اسلام والی کوئی چیز نہ ملے، کتنی تکلیف ہوگی. تو منافقت فی قلوبہم مرض. اور سورہ بقرہ میں آپ پڑھ کے آئے نا فزادہم اللہ مرضا، جن کے دلوں میں یہ کھوٹ ہے، یہ منافقت ہے، تو پھر اللہ ان کے اس منافقت کو کیا کر دے گا؟ زیادہ کر دے گا، بڑھا دے گا. اور یہاں منافقین کے حوالے سے ایک اور چیز کو رکھا گیا کہ اللہ یخرج اللہ ادغانہم، کہ اللہ ان کے یہ ادغان بخل کو کیا واضح نہیں کرے گا جی، انفاق فی سبیل اللہ سے کراہت کو واضح نہیں کرے گا. اصل میں انداز یہ ہے کہ منافقین منافقت بھی کر رہے ہیں اور اپنے طور پہ کیا سمجھ رہے ہیں ہم تو چھپے، ہمارا تو پتہ کوئی نہیں نا کسی کو.
اللہ اکبر. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ منافقین کے بارے میں خبر بھی دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے بارے میں آگاہ کر دے گا. اللہ اکبر. اچھا جی، وہی پھر مجھے تو بات یاد آ گئی پرانی کہ جی کاش میں دور پیغمبر میں پایا گیا ہوتا. اللہ اکبر و کبیرہ. ادھر تو منافقین ہاتھ کے ہاتھ سامنے واضح آ گئے. یہ نہیں، برا نہ منائے میری بات کو، تو آج پھر بھی کوئی ڈسکاؤنٹ تو ہے نا کہ بندہ اگر نفاق کر رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کرے، لیکن کر رہا ہے تو چھپا تو ہوا ہے. پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کرے صحیح، نتھر کے سامنے آ جائے گا، ہاتھ کے ہاتھ ہی بتا دیا جائے گا، یہ پتہ تو لگ جائے گا. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دور پانا اور اس میں جو ایمان کے معیارات ہیں وہ تو بڑا خطرناک ہے. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا. اللہ تو ہمیں نفاق کے اس مرض سے محفوظ فرما. تو یا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے یہ خیال کر لیا کہ اللہ ان کے کینے کبھی ظاہر نہیں کرے گا. یہ بیماری سر بہت سارے انداز میں ہو سکتے ہیں، عقائد میں بھی، عبادات میں بھی، رسم و رواج میں بھی. نہیں ان چیزوں میں کیا ہوتا ہے، نہیں 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 نہیں، ٹھیک ہے جی. اگر یہ کر لیا تو کیا ہو جائے گا؟ بھئی صحیح ہے، ہم بھی تو اللہ کو ہی پکار رہے ہیں، کسی اور کو. جی پیارے رسول نے ایسے نہیں پکارا، صحابہ نے نہیں پکارا، صحابہ نے یہ انداز نہیں اختیار کیا. پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، اللہ کی کتاب نے حکم. نہیں تو کیا ہو گیا؟ بات تو اچھی ہے نا، کوئی غلط تو نہیں ہے. بس یہ کینہ ہے دین اسلام سے. یہ وہ کہیں بغض ہے جو اسے دین سے دور کرتا چلا جاتا ہے. وہ اب کہیں سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، معاملات میں، ہر چیز میں. یا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے یہ خیال کر لیا کہ اللہ ان کے کینے کبھی ظاہر نہیں کرے گا. ادغانہم، ان کے کینے، ان کی نفرتیں، کس سے؟ دین اسلام سے. سر یہ لفظ پڑھ رہے ہیں آپ، کہیں بیٹھ جائیں سرکار کے پاس تو پھر دیکھیں کہ دین اسلام سے کینہ کسے کہتے ہیں، نفرت کسے کہتے ہیں. جی برا نہ منائیے گا، لفظ بہت گندا ہے، لیکن گھن کھاتے ہیں معذرت کے ساتھ دین سے، نام نہیں سننا چاہتے. بھائی برا نہ منائیے گا، وہ لوگ جو یہ سیمی ریلیجیس ہوتے ہیں، یعنی دین کی کوئی بات سمجھ آ رہی ہے تو کوئی، تو کبھی کبھار اچھا دیکھیں فالٹ نکلے گا. کیا خیال ہے؟ دنیا دار طبقے میں فالٹ نہیں ہے، پڑھا لکھا، سمجھدار، ہوش مند، دانشور ہے، اور ہمارے نزدیک تو بڑا ہے. پھر کرپشن کا اس وقت سارا مولوی کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں کرتا، کرتا ہے، گڑبڑ ہے، صحیح نہیں ہے. لیکن آپ صرف یہ کہیں کہ اس کی وجہ سے اسلام خراب ہو گیا، تو بھائی تمہارے اتنی ہائی انٹیلیکچوئل ہونے اور دنیا دار ہونے اور ہائی سٹینڈرڈ ایجوکیشن کے باوجود اگر کرپشن موجود ہے تو پھر کیا کریں؟ کیا کہیں کہ یہ تعلیم غلط ہے، یہ چیزیں غلط ہیں، یہ دنیا غلط ہے؟ دنیا تو صحیح ہے، اس کے انداز کرنے والوں غلط ہے. تو بہرحال کینہ تو دین اسلام سے اللہ محفوظ فرمائی کہ اس کیفیت میں بندہ چلا جائے کہ اس سے بغض رکھے، نفرت رکھے، کینہ رکھے. جن کے دلوں میں مرض ہے کیا وہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینے ظاہر نہیں کرے گا؟ تو اس کے لیے سورہ منافقون کو نازل کیا گیا. سورہ منافقون کو نازل کر کے باقاعدہ ان منافقین کے نام بیان کر دیے گئے ہیں. صحیح، ان کے والدوں کے نام بیان کر دیے گئے. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو وہ آپ کو دکھلا دیں. جی وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ، اگر ہم چاہیں تو ان منافقین کو آپ کو دکھلا دیں. فَلَعَرَفْتَهُمْ، پس تو ان کو جان لے گا، بِسِيمَاهُمْ، ان کی پیشانیوں سے. اور ایسا ہی رہا جی. اللہ اکبر. اب کتنا بڑا معاملہ ہے کہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بندہ آ کے اپنے طور پہ کھڑا ہے کہ جی میں بڑا ایمان والا ہوں جی، آپ مجھے حکم کیجئے، اور وہی کے ذریعے سے آپ کو بتا دیے کہ منافق ہے بدبخت، اس کے جسے پہ نہ جائے گا، اس کی چکنی چپڑی باتوں پہ مت جائیے گا. جی ایسے ہی ہے نا جی. اللہ نے ملکہ دیا ہوتا نا
تو ڈائلاگ ہیں، گفتگو کا ملکہ ہے، بات چیت رکھنے کا انداز ہے، معاملات ہیں اپنے آپ کو پیش کرنے کے معاملات ہے، لیکن اندر کھوٹ ہے. سبحان اللہ، رب نے بتا دی. اس کے حوالے سے مفسرین کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں کوئی منافق ایسا نہ تھا جس نے آپ سے بات کی ہو اور آپ نے اسے پہچان نہ لیا ہو. جی، کوئی منافق آ کے کھڑا ہوا ہے نا. اب دیکھیں نا، عبداللہ بن ابی کے لیے جو چیزیں وہ ہوتی ہیں، پہنچتی ہیں، وہ تو ایسی ہیں نا کہ وہ اول صف میں بیٹھا ہوا، اعلان آپ کے لیے کرتا ہے، اٹھ کے ملتا ہے، سب کچھ ہے، اور اندر کون ہے؟ رئیس المنافقین. پیچھے سے جا کے یہود کو بھی کہہ رہا ہے کہ تم اپنے بندے نہیں ہٹانا، 20,000 بندے لے کے میں پہنچ جاؤں گا. یعنی کہیں اس کے دل میں غلطی سے احساس پیدا ہو بھی جائے یہود کے دل میں کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، اور چھوڑو یہ ٹسل کو، ہم پورا علاقہ بھی ہم تو چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے، تو جب اس کو کوئی شے ملے گی کہ 20,000 بندے تو ان کے اپنے ٹوٹ کے ہماری طرف آ جائیں گے تو کیا ہوگا. تو کوئی ایسا منافق نہیں بچا تھا جس کے بارے میں آپ کو نہ پتا ہو. غزوہ تبوک سے واپسی پر منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھاٹی کی راہ پر ڈال کر ہلاک کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت حذیفہ بن یمان آپ کے ہمراہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ان منافقین کی سواریوں پر اپنی ڈھال سے وار کرتے تھے. یہاں تک نوبت ہے. اچھا خود دیکھیں پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹ سیلف کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ جماعت کے اندر منافقین موجود ہیں اور اپنے کام بھی کرنے. یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ جنگ تبوک تو لاسٹ ہے نہیں میں، گھاٹی پہ ایک آپ کو معاذ اللہ جو ہے شہید کرنے کی بھی کوشش کی، اور اس طرح کے انداز تو تقریباً 17 مرتبہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی. یعنی میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جب دین کی، اصل میں برا نہ منائیے گا، ہمارے پاس دین کے حوالے سے کوئی کوشش کا تو معاملہ نہیں ہے، ہم صرف ایک دین کا ٹیگ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہاں پر تو یہ ہے کہ بھائی جنگ کے لیے نکلنا ہے، قتال کے لیے نکلنا ہے، علاقہ وہ فتح کرنا ہے، وہاں پر وہ حکومت کیسے چلانی ہے، ادھر معاملات کیسے ہوں گے، ساری زندگی ان چیزوں کے گرد گھومتی ہے. تو اس میں جو جماعت آپ لے کے پھر رہے ہوں، اس میں آپ کے پاس جیب میں کھوٹے سکے بھی پڑے ہوں، ابھی برا نہ منائیے گا، نکالے نا کوئی نوٹ اور ضرورت کے وقت چلانا ہو تو پتہ چلو وہ پھٹا ہو یا وہ دھلا ہوا ہو یا فلانا ہو، تو چلانے کے لیے چلائیں تو وہ چلے نہ، تو بندے کا بیڑا غرق ہو گیا یار. اور جب بندے چاہیے اور اس وقت نکلے کھوٹے سکے جیب میں سے، ہوا 300 بندے غزوہ احد میں عین میدان جنگ میں. جب ایک ایک بندہ جو ہے سر وہ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ بندہ تصور نہیں کر پاتا، اور 300 آدمی نکل کر، جس پہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ بھی پہلی دفعہ جو ہے پہلے وقت میں دل ہار بیٹھے. اللہ نے مدد فرمائی ان کے، واللہ ولیہما، وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمارے قدموں کو مضبوط کر دیا. سر صحابہ کی یہ بڑی پیاری شان ہے، جہاں کوئی فضل ہوتا ہے نا، مڑ کے کیا کہتے ہیں کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، ہمارے رب نے کیا، ہمارے رب نے بچا لیا. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ عیب نہیں لگتا جب قرآن میں بتایا جاتا ہے کہ ابتداءً 2 قبیلے جو ہے وہ دل ہار بیٹھے، بلکہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے یہ بھی تو کہا نا ساتھ کہ واللہ ولیہما، ان دونوں کا پشت پناہ کون تھا؟ اللہ. ہم پر کہیں یہ فطری جو ہمارے اندر کوئی تھا معاملہ آیا تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کے بعد اللہ نے ہمارے دلوں کو مضبوط کر دیا. تو مومن اور منافق، وہاں اس کا جو یہ امتزاج ہمیں نظر آتا ہے ایک ایک لمحے کے ساتھ. اور اگر ہم چاہیں تو وہ آپ کو دکھلا دیں، آپ انہیں ان کے چہروں سے پہچان لیں گے. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور انہیں آپ ان کے طرز کلام سے ہی پہچان لیا کریں گے. اللہ آگے منہ کھولے گا، بات کرے گا، پتہ لگ جائے گا. اللہ اکبر و کبیرہ. اچھا اتنی باتیں. اب یہ آیتیں کہ آپ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نہیں پڑھتے ہوں گے، جی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں پڑھتے ہوں گے، صحابہ نہیں پڑھتے ہوں گے. انہیں پتہ ہے کہ ہم، اچھا انہیں اپنی موومنٹ، اپنی جد و جہد، کوشش، دیکھیں ہم اگر تھوڑا سا اچھا پیپر کر کے آئیں خالد بھائی تو بندہ نکل کے نا بڑا چوڑا ہوا تھا، بس انشاءاللہ تعالی یار 90+ ہے. جی آپ نے وہ اسیس کر لیا نا کہ یار پیپر سالڈ ہوا ہے، جی تو خود ہی بندہ اپنا ایک لگاتا ہے، چلے 90 نہیں آئے 85 تو آ جائیں گے نا.
80 تھا. فیل تو کسی کا باپ نہیں کر سکتا. کیا بات کر رہے ہیں, اے پلس اے بس, اس سے نہیں. ان لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم اے پلس اور اے ہیں. جی دھڑکا کتنا تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اور یہ نہیں پتا کہ ہم تو, اگر ہم منافق ہوتے ہم تو منہ کھولیں گے اور پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل جائے گا کہ ہم منافق ہیں. اس کے باوجود دھڑکا کس چیز کا ہے کہ ہم منافق تو نہیں ہو گئے. اے پیارے رسول, آپ انہیں ان کی باتوں سے پہچان لیں گے, ان کے قول سے, ان کے طرز کلام سے. فی لحن القول, ان کی بات گفتگو اسی سے, طرز کلام سے پہچان لیں گے. واللہ یعلم اعمالکم, اور اللہ تمہارے اعمال خوب جانتا ہے. سر یہ تو پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور والوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے. اگر کوئی ڈسکاؤنٹ ملنا ہوتا تو ادھر ملتا. کیا ہوا بھائی؟ اچھا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, اور ہم ضرور بالضرور ابتلا میں ڈالیں گے, آزمائش کریں گے. ابتلا ہی ہے, با لام حمزہ سے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ تو لام پلس نون مشدد آگے, تو ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں وَبَشِّرِ فلسطین. ہاں آزمائے وہ جائیں گے سر, آزمائے تو وہ بھی جائیں گے, جا بھی رہے ہیں آزمائے. دنیا میں کیا آزمائش نہیں چل رہی؟ وہ سر کوئی بھی ہو, کوئی بھی ملک ہو, کوئی بھی جگہ ہو, دین اسلام کے لیے کہیں خوف سے, کہیں بھوک سے, کہیں افلاس سے, کہیں پھلوں اور جان کے مال کے خسارے کے ساتھ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, یعنی یہ آزمائش لازمن ہے, اللہ آزمائے گا, لازمن آزمائے گا. اور کیا ریفرنس آئے گا بھائی اس کا؟ احسب الذین ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ماشاء اللہ, سورہ عنکبوت آیت نمبر 2. اللہ لازمن وہاں پہ تو نہیں لازمن کا احسب, کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اتنی بات کہنے پر کہ وہ ایمان والے ہیں اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ تو آزمائش لازمی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, تم نے کیا سمجھ رکھا ہے, سورہ بقرہ آیت نمبر 214, کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اور آزمائش نہیں آئے گی. یہ نوٹ فرمائیں صاحب. تو سورہ بقرہ آیت نمبر 214, سورہ آل عمران آیت نمبر 142, سورہ توبہ آیت نمبر 16, اور سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 اور 3, اور سورہ محمد کی آیت نمبر 31 پہ آ کے ہم یہ پڑھیں گے. یہ ابھی کون سی گزر رہی ہے ہمارے سامنے؟ 31 نا. تو نوٹ فرما لیں کتنے مقام ہو گئے؟ 1 2 3 4 5, 5 مقامات ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. 5 دفعہ زور دے کے یہ بات کی جا رہی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے. حتیٰ نعلم المجاہدین منکم والصابرین, حتیٰ کہ تم سے مجاہد اور صبر کرنے والے ظاہر کر دیں. جی نعلم کا ترجمہ کیا ہوتا ہے ویسے؟ تو جاننا, معلوم کرنا. جی 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 وہ تو صیغے کے مناسبت سے آ جائے گا نا, جمع متکلم کے اعتبار سے, کہ ہم جانتے ہیں. اولاً ہم جب یہ کرتے ہیں رب تو جانتے ہیں, رب صرف ظاہر فرما دے گا. صحیح. تو ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے حتیٰ کہ تم سے مجاہد اور صبر کرنے والے ظاہر ہو جائیں. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ, اور تمہارے احوال کی جانچ پڑتال کریں گے. اخبارکم, تمہارے معاملات کی کیا ہوگی بھائی؟ جانچ پڑتال. اللہ فضل فرمائے. یعنی اصلاً بات کی جا رہی ہے کہ منافقین کو ہم ایسے نہیں چھوڑ دیں گے.
مجاہدین کو ہم ایسے نہیں چھوڑ دیں گے، نتھار کے دونوں کو سائڈ پہ کھڑے کریں گے، جس کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں فرمایا گیا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ ایسا کبھی ایسا نہیں کہ ایمان والوں کو اللہ اس حال میں چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے۔ تو یہاں پہ بھی کیا کہا جا رہا ہے، ہم ظاہر کر دیں کہ جو جہاد کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو پیچھے منافقین کا ذکر آیا ان کو نتھار کے بالکل واضح کر کے نہ کھڑا کر دیا جائے۔ اور سورہ آل عمران، کیونکہ پیچھے نا اصل میں سورہ آل عمران میں تو بہت کلائمیکس کے انداز سے اس منافقت کے مرض کو بیان کیا نا، تو ریفرنس آپ کو اس کے ملیں گے۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَّى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور جو مصیبت تمہیں اس دن پہنچی جب دو جماعتیں لڑیں تو وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور تاکہ وہ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تاکہ وہ ان لوگوں کو ظاہر کر دے جنہوں نے منافقت کی۔ نافقو منافق جماعت، ایمان والی جماعت۔ سیدنا عبداللہ بن ابی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اوفا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر انتظار کیا، پھر جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا لوگوں دشمن سے ملاقات یعنی لڑائی کی آرزو مت کرو، اللہ سے عافیت مانگو، لیکن جب ایسا موقع آ جائے کہ تمہاری دشمن سے مت بھیڑ ہو جائے تو ثابت قدمی سے لڑو اور بات جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحزم الاحزاب احزمہم وانصرنا علیہم، اے اللہ کتاب کے اتارنے والے، بادلوں کو چلانے والے، دشمن کے لشکروں کو شکست دینے والے، ان کو شکست فاش سے دوچار فرما اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اچھا صرف دعائیں دیکھ لیں آپ، دعائیں کس انداز کی ہیں؟ دعائیں صرف ایسی ہیں جس میں آپ کو متحرک دین نظر آتا ہے، صحیح؟ اے اللہ کتاب کے اتارنے والے، بادلوں کو چلانے والے، ٹھیک ہے، دشمنوں کے لشکروں کو شکست دینے والے۔ یہ دعا ہم پڑھ سکتے ہیں، دشمنوں کو لشکروں کو شکست دینے والے؟ دشمنوں کے لشکر تو ہم خود بلا کے لے کے آتے ہیں، دعوتیں دیتے رہتے ہیں، ان میں خود شامل ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا دشمنوں کے لشکروں کو دشمن کا لشکر ہی نہیں سمجھا جاتا، اسے تو سمجھے ہی اپنا لشکر سمجھا جاتا ہے، اس کے فرق کو ہی ختم کر دیا، تو کس منہ سے پڑھیں گے دعا وانصرنا علی القوم الکافرین؟ کس منہ سے؟ تو ان کو شکست فاش سے دوچار کر وانصرنا علیہم، اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو فرمایا اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے حتیٰ کہ تم سے مجاہد اور صابر معلوم کریں اور تمہارے احوال کی جانچ پڑتال کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی، ماشاءاللہ۔ اسکرین کو غائب کریں گے بھائی، اسکرین کو، ہاں نہیں اس کو ذرا سا غائب کر دیں۔ ہاں بھائی 5 ہمارے پاس ریفرنس آئے ہیں، کون کون سے؟ اس لیے انہوں نے کافی دیر لگائی بند کرنے میں، آپ لوگ سمجھ گئے کہ یہ کچھ خام ہونے والا ہے، تو اس لیے جلدی سے آخری تو دیکھ لیں۔ اچھا پہلے تو ایک آ جائیں جی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت نمبر 31، یہ تو پکا کر لیں، یہ تو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک سیکنڈ، یہ بند کرتے کرتے آپ نے دیکھ لی تھی، یہ تو کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ آرام آرام سے، سورہ بقرہ 214، دوسرا ریفرنس۔ جب کبھی بات ہوگی کہاں پہ آیا کہ تم پر آزمائش لازمن آئے گی، تمہارے ذہن میں ریفرنس موجود ہو، سورہ محمد آیت نمبر 31، سورہ بقرہ آیت نمبر 214، سب متفق ہیں اس سے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، آگے پھر آپ کیا فرما رہے ہیں جی؟ 2 ہو گئی، ہاں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 اور 3، الیاس بھائی نے ہمیں توجہ دلائی تھی، احسب الذین کفروا، نہیں وہ تھا احسب الناس ان یترکوا، ٹھیک ہو گیا، 3 ہو گئے جی ماشاءاللہ۔ پتہ نہیں ابھی تو فی الحال جو 5 پڑھیں وہ پورے کرنے ہیں، آپ لوگ بڑے حضرت ہیں، بہانے سے نا، اچھا وہ وہاں نہیں پڑھا تھا، اچھا وہ وہاں آپ سے نہیں کر رہا جاوید بھائی، یہ ان سے کر رہا، شاید بھائی آپ کہیں
سورۃ توبہ، ماشاءاللہ، آیت نمبر یہ اس لیے آج ایک پریکٹس کر بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ ابھی سنے نا، ابھی سنا تو ابھی نہیں بچتا، تو کل کا سنا ہوا، پچھلے ہفتے کا سنا ہوا، اور ایک مہینے پہلے کا سنا ہوا، اور ایک سال پہلے کا سنا ہوا قرآن وہ رہے گا سر. یہاں تو آپ کو ویسے ماشاءاللہ مرد ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے، ابھی گھر سے 10 دفعہ سن کے جاتے ہیں یہ لائیے گا، پھر روٹی والی کی دکان پہ کھڑے ہو کے کیا پوچھتے ہیں، اچھا کیا کہا تھا تم نے، آہستہ بولو، یہ روٹی والے کو ڈائریکٹ پتہ چل جائے گا ورنہ تم نے کیا کہا تھا. جی مطلب ایک جھڑکی آتی ہے نا، ایک ڈانٹ آتی ہے تو بندہ پھر توجہ سے میں آپ ہم سارے پھنسے ہوئے ہیں اصل میں. جی 3 ریفرنس ہوئے ابھی تک، اور نہیں ایڈ اپ نہیں ہوا کوئی. آل عمران بھی میں نے کہا تھا، اور آل عمران کے ساتھ میں نے کچھ اور بھی کہا تھا، آیت بھول گئے. اچھا اس میں بھی نوٹ فرمائیں، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم اسے پریکٹس کر کے ذرا ذہن میں رکھیں. 142 ٹھیک ہے، دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 214، سورہ آل عمران آیت نمبر 142، پھر آپ کے پاس آ گیا سورہ محمد آیت نمبر 31، سورہ توبہ آیت نمبر 16، اور سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 اور 3. 5 ہو گئے پورے. ٹھیک ہے، اگر آج پورے نہیں کرتے تو چائے کینسل تھے. آئندہ سے جب بھی سنیں گے کسی وقت بھی بم پھٹ سکتا ہے، تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے بھائی. بہرحال نوٹ فرمائیے گا، اصل پیچھے تو ہم نے یہ سمجھنا تھا کہ یہ آزمائش لازمی ہے. آپ یقین کیجئے پورا دن کوئی کام نہیں ہوگا، جیسے ہی آپ کلاس کا ارادہ کریں گے نا، سبحان اللہ، پھر آپ دیکھیں کاموں کی بوچھاڑ، پھر بھولے بسرے کام بھی یاد آ جائیں گے، پھر کوئی آ جائے گا. اب کل میرے ساتھ خود ہوا، ایک جگہ پہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو اچھا میرے پاس کچھ ٹائم تھا، تو میں نے کہا یار نماز پہ جاتا ہوں، ابھی ٹائم ہے. تو وہ میرے پاس کوئی تھا موبائل، اور میں اس میں کوئی چیز نوٹ ڈاؤن کر رہا ہوں، اس طرح کر رہا ہوں. تو ابھی نماز میں نا تقریباً 7-8 منٹ رہتے ہیں، تو میں نے کہا میں نکلتا ہوں ابھی، پہلے یہ دیکھ لوں. اچھا یہ دیکھنے اور اس کو کچھ چیک کرنے میں لگا جیسے ہی، تو ایک صاحب بھی آ گئے. اچھا اب ایک دم فوری طور پہ اٹھنا ان کے جیسے انٹری پہ، وہ بڑا غیر مناسب تھا، اگرچہ کہ نماز کا بھی معاملہ تھا. اٹھا تو صحیح میں، لیکن اب میں اپنے آپ کو کوس رہا، جب مجھے ٹائم ملا میں اس وقت کیوں نہیں رائٹ ٹائم پہ اٹھا. میں نے ذرا سا ڈیلے کیا، اگلا میرے لیے لیٹ کرنے کے لیے کیا ہو گیا، ایک بندے نے انٹری دے دی. اب اسے ٹائم دیتا ہوں تو پھنستا ہوں، نہیں دیتا تو پھنستا ہوں، کیوں کوئی معاملہ ایسا تھا کہ اسے اگنور بھی نہیں کر پا رہا تھا. اور وہ تو پھر بڑی ہمت کر کے میں نے کہا جی بس، انہوں نے کوئی بات کی کہ جی میں مخل ہوا، میں نے کہا نہیں مخل نہیں ہوا، نماز کا ٹائم ہو رہا تھا تو بس میں اس کے لیے نکل رہا. کہہ رہا اچھا نماز کا چلتے تھے چلتے میں. لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم کبھی ڈیلے کرتے ہیں، دور ہوتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے جو مجھے اور آپ کو صحیح چیز سے روک لیتی ہے، تو پہلے سے تیار ہو کے بیٹھنا پڑے گا. آزمائے تو جائیں گے مختلف چیزوں سے. ٹھیک جی، کل بھی بلکہ فیصل بھائی وہاں پہ یہ 2 بندے ہمارے نہیں ہیں یار، کل والے کل تو تھے ماشاءاللہ. ہاں تو وہ انہیں کہیں کوئی ایک جگہ ڈیسائیڈ کر لیں، وہ کہیں ہمارے ساتھ ہیں، ہم کہیں ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ کسی کے ساتھ نہیں. تو یہ بھی ویسے میں جنرلی کہتا ہوتا ہوں. اچھا میں خیر بات کچھ اور کر رہا تھا کہ وہ جو آپ نے کوئی پیٹرن ڈیزائن کرنا اس پہ رکھ کے سیٹ کر کے کھڑے ہوں، نکلیں پھر اس میں پھر کوئی کوتاہی والا معاملہ کوشش کریں کہ نہ ہو. پر انشاءاللہ تعالیٰ گاہی بگاہی کوئی چیز ہوگا تو میں پھر عرض کروں گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرمائے. استقامت، آزمائش یہ تو آئے گی، اس کے لیے ذہناً بندہ پہلے سے تیار ہو، اپنے آپ کو فکس کرے اور روکے انشاءاللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاکم اللہ خیرا. دونوں کام ہوں گے، خود برے کام سے بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی روکنا ہے. خود بھی بری راہ پہ جانے سے روکنا ہے، دوسرے کو بنانا ہے. خود نیک کام کی طرف آنا، نہیں آئے تو روک دیا ہم نے، خود بھی روکے دوسرے کو بھی روک دیا. سدا یا سدو، بار بار. بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے دوسروں کو روکتے رہے، انہوں نے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی. لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. سر ہم اکثر و بیشتر سورہ ملک کی آیتیں پڑھتے ہیں، سورہ ملک کہتے ہوئے یاد آ گیا سورہ ملک. آپ کو بھی کچھ یاد آیا؟ آ ہی گیا ہے نا، آ گیا ہے ذرا، اللہ فضل فرمائے نا، اللہ فضل فرمائے. سورہ ملک کیا کرنی ہے بھائی؟ ہم نے رات کو پڑھنی ہے انشاءاللہ، عادت بنائیں.
جی سنانی بھی ہے سورہ ملک؟ آپ یاد کر کے آگے ہوں گے آج، ٹھیک ہے نا؟ نہیں سنانی نہیں، ابھی تو پڑھ لیں، ابھی تو فی الحال ہے نا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی کیوں؟ تمہارے اعمال کو ظاہر فرمائے. یہ سنت کے مطابق ہے، سنت کے خلاف ہے؟ سر کوشش کریں اس محبت کو شروع کریں. مسواک ہے تو اس محبت کو شروع کریں، داڑھی ہے تو اس محبت کو شروع کریں، کپڑا ہے ٹخنوں سے اوپر ہے تو اس محبت کو شروع کریں، سچ بولنا ہے تو اس محبت کو شروع کریں، نمازیں ادا کرنی ہے تو اس محبت کو شروع کریں، اپنی ڈیلنگ فیئر رکھنی ہے تو اس محبت کو شروع کریں. سنت کی اتباع، صحیح، صلہ رحمی کرنی ہے تو سنت کی اتباع شروع کریں گے. کیونکہ مرنے کے دن تو ہمارے پتہ نہیں کب سے شروع ہوئے، ہمیں پتہ تھوڑی ہے. تو دین شروع ہی نہیں ہوا، زندگی ختم ہو گئی ہے. پردہ کرنا ہے تو شروع کریں بس. الحمدللہ وہ دن کبھی نہیں آئے گا میں کل سے کروں گی، نہیں نہیں نہیں. آئی بروز بنوانی چھوڑنی، بس ختم. اور سر باہر نکلیں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہوگا کہ اللہ نے اگر آپ کو اپنی رحمت خاص سے ڈھانپ ڈھونپ کے دین کے اعتبار سے، اللہ باقی بھی اپنی رحمت سے درستگی عنایت فرمائے، اس نے بھیج دیا، بڑا کرم ہے. بدترین حالت ہوئی ہے، خاص طور پہ لباس، پردہ، ستر کے لالے پڑ گئے. اور خاص طور پہ میں بار بار آپ سے عرض کروں، جو کلچر نیا ڈیولپ ہو رہا ہے نا ہمارے پاس، ایک بندی دیندار ہے، بچی اس کی بالکل ایکسٹرا موڈ ہے، قابو ہی نہیں آ رہی، بات ہی نہیں سن رہی، اس کا سٹائل ہی یہ بنتا جا رہا ہے، وہ رنگ ہی اس میں رنگتی جا رہی ہے، کلچر ہی یہ مل رہا ہے. آپ برا نہ منائیے گا میری بات کو، لیکن بات سمجھیں، اگر گھر میں یہ بیٹی بڑی ہے تو گھر میں بھی اپنے بھائی اور باپ کے سامنے جینز ٹی شرٹ پہن کے نہیں گھوم رہی ہوگی، اس کا لائف سٹائل یہ نہیں ہوگا. یہ تو چھوڑ دیں، آپ باہر، آپ گھر کی بات کریں تو باہر جم غفیر میں اس انداز سے پھر رہی. اصل میں تو بات یہ ہے نا سر، جب ناک کٹ جائے تو پھر بندے کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. ہو تو گئے ہیں بے حیا، جب ہو گئے ہیں تو اب تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. بلکہ برا نہ منائے، جہاں پہ کوئی ذرا زیادہ بات کیجیے، یہ آپ نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، نارمل ہے یار، کیا بات کر رہے ہیں آپ، اتنی سینسٹیوٹی کس بات کی؟ صحیح ہے، بس چلتا ہے. چیزیں حصی مر گئی ہے، بوئی مر گئی ہے، یقین کیجئے. اور یہ ایسا ہوتا ہے، کچھ فیکٹریز ہوتی ہیں جہاں پہ نا کچھ آپ کو بڑی پینجنٹ فیلنگ ہوگی، اسمیل ہوگی، ایک تیکھی سی چیز آ گئی، لیکن آپ 2 گھنٹہ رکے نا تو پھر سبحان اللہ نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے، ختم، پھر برابر. بلکہ چلے وہ تو دور کی بات ہے، مرغی والے کے پاس جائے نا تو گزرتے ہوئے بھی بدبو آتی، اور پھر ذرا ذہن کو جھٹکیں اور صرف لین دین میں لگے، نہیں یہ والی نہیں پکڑو، وہ والی پکڑو، یہ کر دو فلانا، تو اس کے بعد بھول جائیں گے، اس کے بعد نارمل ہو جاتی ہے. تو سر ہماری بو تو گئی ہے مر، اب تو ہو گئی ہے نارمل، اب تو اٹس اوکے، نارمل ہے، بالکل نارمل ہے سر. ایون برا نہ منائیے، دینداروں کا اپنا سٹائل برا گڑبڑ ہو گیا. میرے پیارے بھائی دوستو، کیا کریں، آپ سے بس آ کے ظاہری بات ہے، بڑی محبت ہے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. جو ہمارے پیارے رسول فرما گئے نا کسی جگہ پہ، وہ بات ہی الگ ہے. اس لذات کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، تب کہیں دل بیدار ہوتا ہے، ورنہ تو انڈلج ہوتا ہے، ورنہ تو بھاگتا ہے، ورنہ تو لپکتا ہے ان چیزوں کی طرف، کشش جیسے میگنیٹک ایسے کھینچتا ہے. اور یقین جانیے گا، ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم آج ہی ہمیں آپ باہر چھٹی دیں، آپ سے زیادہ آگے بھاگے پھر رہے ہوں گے، ایسا ہی ہے، ہم سارے ہی کمزور ہیں. اللہ تیرا شکر ہے کسی درجے میں تو اپنی کتاب کے ساتھ کوئی آنکھیں کھولنے کا موقع نصیب فرما دیتا ہے، ورنہ تو یہ چیزیں ایسے ہی کھینچیں گے، ایسے ہی نارمل لگیں گے، اسے ایسے ہی دینی تڑکے لگتے رہیں گے، ایکسیپٹیبلٹی نظر آتی رہے گی ہمیں. یہ انداز ہے. کہا کریں جو جن لوگوں نے یہ کرنا ہے، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ کی قوت، ان القوت للہ جمیعا. کاش کہ یہ لوگ جو آج اب آخرت کو دیکھ کے تڑپتے ہیں، سورہ بقرہ ہے 165 166 سے درمیان کہا تڑپتے ہیں، کاش یہ دنیا میں انہیں اندازہ ہو جاتا کہ قوت کل کی کل تیرے رب کی ہے. اس وقت نہیں بندے کو پتہ چلا نا، اس وقت تو پن کھانا ہے، اس وقت تو دنیا، اس وقت تو چیزیں، اس وقت تو موج ہے، میلہ ہے، مستی ہے، معاملات ہیں، فلانا ہے، چلے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، او بھائی نہیں اتنا بھی نہیں ہوتا، ویسا بھی نہیں ہوتا، یہ سب بکواس.
کہا تو نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، نہ تو ہمارا نقصان کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سر ایک بندہ پوری زندگی اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑا دے تو کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ کوئی نہیں۔ کیا ہوا؟ اپنے اعمال کو سیاہ کر لیا۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، اے میرے بندو تمہارے اول آخر انسان جن زندہ مردہ سارے کے سارے مل کے ایک فاسق فاجر کی طرح ہو جاؤ نا اور ہمارے قوانین کو توڑو، ما نقص ذالک من ملک شیء، ہماری کائنات میں سے ایک ٹیڈی پیسے جتنی چیز نہیں ہلا سکتا۔ ہلا کیا نہیں سکتے سر، ہم خود نہیں ہل سکتے، یہ اس پورے سسٹم کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو چل رہا ہے، اور کیسے چلا رہا ہے رب، اللہ اکبر و کبیرہ، اس میں سے ایک چیز کو اندر سے ہلا دینا تو سبحان اللہ، اس نے بار کے ہلانی، یہ خود نہیں ہل سکتا، ہل نہیں سکتا۔ کھانے کی رغبت ہے ایک، اگر وہ ہمارا اس انداز سے باڈی سے اخراج نہ ہو، کچھ بندہ کھانا رکھ دے، کھانے کو نہیں، طبیعت ہی نہیں، دل ہی نہیں چاہے گا، دل ہی نہیں چاہے گا۔ آئیے تو بھائی بندہ رب کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ ایسے لوگوں کے اعمال برباد کر، حبط کر دے گا، ڈسکارڈ کر دے گا، ڈیلیٹ کر دے گا، ضائع کر دے گا اعمال۔ سارا مسئلہ سر ان اعمال کا ہے۔ اس اعمال کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے اللہ نے چاہا۔ ہمارے پاس جو ہے جی اس ہفتے میں کلاس رہے گی اللہ نے چاہا، میرا نیکسٹ ویک میں ہے موومنٹ کا۔ آج بہت سارے جو ہیں دل میں بدگمانیاں پیدا ہو رہی تھی، اس لیے میسیج نہ دوبارہ چلوایا ہے میں نے کہ جی چھٹی ہے، چھٹی نہیں تھی، ویسے میں نے پچھلی دفعہ بھی کلیئر کر دیا تھا الحمدللہ، تو بلکہ 25 کو بھی ہوگی، 25 کو چھٹی ہوگی، ہم عبدالرحمن بھائی کی خدمات جو ہے وہ لیں گے، کلاس کریں گے، آف ڈے ہوگا تو تشریف زیادہ لے کے آئیں، ٹھیک ہے جی، گھر والوں کو لے کے آئیں، کوشش کریں کوئی انہیں انسینٹیو دیجئے کہ راستے میں جاتے ہوئے آپ کو یہ کھلائیں گے، یونین کلب ساتھ ہے، کھانا کھلا دے، اللہ کی راہ میں لوگوں کو کیا کھانا کھلانے، پہلے تو گھر والوں کو کھانا کھلائیں، سمجھ آ رہی نا جی؟ تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، اللہ فضل فرمائے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے، اللہ استقامت دے، اللہ ہر اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اللہ ہر شر سے محفوظ فرمائے۔